ایک جانب سی ایم کے پی کے دوستی کا ہاتھ بڑھا رہے ہیں سورٹ آف کہ وہ فیڈرل کے ساتھ بیٹھ کے گفتگو کر رہے ہیں، وہیں پر پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے جو پریزیڈنٹ تھے، ایکس پریزیڈنٹ ہمارے بخاری صاحب، وہ بڑی آگ برسا رہے ہیں۔ یہ دو راہیں عجیب طرح کے، ہر کسی کی اپنے طریقے سے اس ویژن کو لے کر چلنا ہے۔ تو پاکستان تحریک انصاف کتنے گروپس میں بٹی ہوئی ہے؟ ہر کسی کا اپنا ویژن ہے۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ عارف علوی صاحب سے میری درخواست یہ ہے کہ آپ اللہ کے واسطے اب خاموشی اختیار کریں۔ آپ کو قوم نے 5 سال برداشت کیا ہے، آپ نے وہاں پی ٹی آئی کے ورکر کے طور پر جو چاند چڑھائے ہوئے ہیں نا، وہ بھی تاریخ کا حصہ ہیں۔ اللہ نہ کرے کہ وہ تاریخ کی کتابوں میں لکھے جائیں۔ دوسری بات یہ کہ جو پریشر کوکر کی بات آپ کریں، غالباً اس سے مراد آپ کی پی ٹی آئی کے بانی ہے، نہیں ہے کہ وہ پھٹ جائیں گے، وہ کیونکہ ڈرا آپ اس طرح رہے ہیں قوم کو کہ پتہ نہیں کون سا پریشر کوکر ہے جو چڑھایا ہوا ہے چولہے کے اوپر اور پھٹنے کے قریب ہے۔ اینی وے، ہیونگ سیڈ دیٹ، میرا خیال کہ یہ پریشر کوکر جو بھی ان کی مراد ہے اس سے، وہ پھٹ چکا تھا، پھٹ چکا ہوتا اگر وہ کچھ دن اور ایوان صدر میں براجمان رہتے۔ وہ تو اللہ کا شکر ہے کہ قوم کی جان چھٹ گئی ان سے، ورنہ کس قسم کی درفنتریاں انہوں نے چھوڑی بھی ہیں، آپ کو بھی یاد ہے، میں نے اور آپ نے ڈسکس بھی کی ہوئی۔ ہیونگ سیڈ دیٹ، 2-3 باتیں جو ہیں وہ بہت ہی اہم اور قابل غور ہیں۔ ایک تو ایک پریشر کوکر کی بات تو انہوں نے کر دی نا، لیکن پی ٹی آئی کی لیڈرشپ جو ہے تسلسل کے ساتھ اور ٹاپ لیڈرشپ 1971 کا بڑا ذکر کر رہی ہے۔ ہاں، جب شرم نہیں آتی ان کو یار، ان کو شرم نہیں آتی یہ تاثر دیتے ہوئے بھی کہ ملک کے مزید ٹکڑے ہو سکتے ہیں۔ آپ ذرا تصور کیجئے کیوں یہ حوالہ دیا جا رہا ہے۔ آپ نے ہمیں یہ نہ دیا تو 1971 ہو جائے گا، آپ نے ہمیں یہ نہ دیا، آپ نے شیخ مجیب کے ساتھ یہ کیا تھا، وہ آپ کے طرف سے مامے بن گئے ہیں بھائی شیخ مجیب الرحمان کے۔ فار گاڈ سیک، دے ور سورس اینڈ ریسپانسبل فار بریکنگ دا کنٹری۔ آپ اپنے آپ کو ان کے ساتھ اکویٹ کر رہے ہیں، آپ کو شرم نہیں آتی؟ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ پارٹی کے ساتھ اتنا بڑا کھلواڑ آپ خود کر رہے ہیں۔ پاکستان کے ساتھ، وہی نا، مطلب پارٹی کے ساتھ اس لیے ہو رہا ہے کہ اس کے لوگ کہہ رہے ہیں، اور پاکستان کو مزید اللہ ان کے منہوں میں خاک ڈالے ان کے۔ مجھے سمجھ میں نہیں آتی کس حوصلے کے ساتھ یہ اتنی بڑی بات کہہ دیتے ہیں، اور یہ جس چیز سے ڈرا رہے ہیں نا، یہ میں آپ کو اس پروگرام کی وساطت سے میں پوری پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو یہ باور کروانا چاہتا ہوں کہ اس ملک کو مزید ٹکڑے کرنا آپ کے باپ کے بھی بس میں نہیں ہے۔ رائٹ، اچھا، ابھی یہ جو بار بار کہہ رہے ہیں کہ یہ پوری گورنمنٹ اپنی ٹرن پورا نہیں کرے گی، اور وہی پریشر کوکر پھٹ، مطلب عمران خان باہر آ سکتے ہیں، things could be differently۔ دیکھیے، یہ تو بالکل وہی بات ہے نا کہ ایک فقیر سڑک پہ جاتا ہوا دعا کر رہا ہو کہ اللہ میاں میرے کو روٹی نہیں تو کسی کو بھی نہ رہے۔ تو یہ تو ان کی یہ تو عجیب و غریب مینٹیلٹی اور عجیب و غریب فطرت والی بات ہے۔ بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ، لیکن ہم ایز اے ویور یا جو بھی پاکستان تحریک انصاف کے اپوزیشن کے لوگ ہیں، وہ کس کی لائن کو ایکسیپٹ کریں؟ جو سی ایم کے پی کے ایفرٹس کر رہے ہیں وہ، یا پھر یہ عارف علوی جو کہہ رہے ہیں وہ؟ دیکھیے، جب پارٹی جو ہے نا وہ تصاد کا شکار ہوتی ہے، جب اس میں دھڑے بن جاتے ہیں، جب اس کا اوریجنل جو اس کی شکل ہوتی ہے وہ قائم نہیں رہتی ہے، تو پھر ہر ایک شخص اپنی مرضی سے کچھ نہ کچھ درفندنی چھوڑتا رہتا ہے۔ آپ دیکھیے، جو وکلاء کا قبضہ، جس کو قابض گروپ کہا جاتا ہے پارٹی کے اندر، جو سیاسی لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں قبضہ مافیا ہے، وہ کچھ اور کہہ رہے ہیں، اس کے اندر بھی آگے دھڑے ہیں۔ بیرسٹر گوہر صاحب کا ایک اپنا دھڑا ہے، شیر مرمت کا اپنا ہے، حامد خان صاحب کا اپنا ہے۔ تو پرانے لوگ واپس آ رہے ہیں نا؟ دیکھیے، پرانے لوگوں کو واپس آنے کی خواہش ہے اب۔ یہ آپ نہ سمجھیں کہ انہوں نے پریشر ڈالا کہ ہمیں آپ واپس لیں۔ اوپن ڈورز پارٹی میں چونکہ سیاسی ایلیمنٹ کا فقدان ہے، اس لیے ان کو انکریج کیا جا رہا ہے کہ وہ واپس آئیں۔ ہمیں کوئی گرج نہیں ہے اس سے، وہ بالکل آنے چاہیے واپس اگر وہ آنا چاہتے ہیں تو یہ آپ یاد رکھیں، ایسا نہیں ہے کہ لائن لگی ہوئی ہے وہاں۔ یہ خواہش ہے پارٹی کے اندر سے، یہ احساس ہے کہ سیاسی ایلیمنٹس اگر نہ ہو تو پولیٹیکل پارٹی چلانا مشکل ہے، اور جو باقی ماندہ وہاں پر سیاستدان ہیں ان کی بھی خواہش یہ ہے کہ یہ جو وکلاء کا قبضہ گروپ ہے، اس کو تھوڑا سا قابو کرنے کے لیے، اس جن کو بوتل میں واپس بھیجنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ جو سیاسی ایلیمنٹس ہیں، جو سیاسی ورکرز ہیں، جو سیاسی لیڈر ہیں، وہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں پارٹی کے اندر واپس آئیں۔ ہاں، راستے تو بن رہے ہیں نا، لیکن یہ بار بار آپ نے حوالہ دیا 1971 کا کہ بار بار پوری لیڈرشپ اس کو یاد کریے۔ عطا طاہر جس پر بولے ہیں، انہوں نے یہی کہا ہے کہ جی ہم جانتے ہیں، ہم ان سب کو جانتے ہیں جو ماضی میں بھی اس کے ذمہ دار تھے اور جو اب بھی اسی طرح کا کھیل کھیلنا چاہتے ہیں۔ میں نے ذرا سادے لفظوں میں اس کو بیان کر دیا تھا،
آپ ذرا اس کو واضح طور پہ کہنا چاہتے ہیں. لیکن رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی اس حوالے سے بات کی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جی اللہ تعالیٰ بانی پی ٹی آئی کو شیخ مجیب الرحمان جیسے انجام سے بچائے, اور دعا کر رہے ہیں کہ خدا کے واسطے مت آپٹ کرے, کیونکہ آپ سب کو یاد ہے وہ جس نے بنگلہ دیش بنایا تھا, وہ جس نے پاکستان توڑا تھا, اس کا انجام کیا ہوا کہ لاش اٹھانے والا کوئی نہیں تھا اس کا پریزیڈنٹ ہاؤس کے سامنے. معلوم ہے نا آپ کو. اینی وے, دوسری بات یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ ساری گفتگو جو ہے حماقت پر مبنی ہے, اور حماقت کے لیے کسی کے ایما کی ضرورت نہیں ہوتی, یہ بندے کے اپنے اندر ہوتی. بڑا خوفناک لوڈڈ جملہ ہے یہ. دوسری بات یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں 2 سال سے مسلسل یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو شخص ہے, اشارہ ان کا بانی پی ٹی آئی کی طرف ہے, یہ ملک کو کسی حادثے سے دوچار کر دے گا. اب اگر آپ ہسٹری کے پرسپیکٹو سے دیکھیں اگر, تو جو سائفر والا کیس تھا, دیٹ واز دا فرسٹ سیریس ایفرٹ ٹو ڈیمیج پاکستان's انٹرسٹ. تفصیل کا وقت نہیں ہے, کسی وقت پھر اس کے اوپر تفصیل سے بات کریں گے, لیکن یہ حقائق جو ہیں, زمینی حقائق, یہ موجود ہیں, اور یہ اس طرف بتا رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ دھمکی دیتے وقت عقل اور ویژن سے کام نہیں لیتی. اچھا, یہ بات بالکل ٹھیک ہے, بٹ SIFC کے اجلاس ہوا, اس میں یہ سب لوگ موجود تھے, اسٹیک ہولڈر موجود تھے, اور صرف اس بات پر فوکسڈ ہوا کہ ہم نے پاکستان کو اکانومی کو بہتر کرنا ہے, ڈیفالٹ ہونے سے تو ہم آلریڈی بچ گئے, وی ہیو ٹو پٹ سم ایفرٹس. اچھا, اس قسم کے بیانات اور KPK کو ساتھ ملانا کتنا ٹف ہو سکتا ہے سٹنگ گورنمنٹ کے لیے؟ دیکھیں, SIFC جو ہے یہ ایک ایسا انسٹیٹیوشن ہے جس کے بارے میں باہر کے لوگوں نے, جنہوں نے ان سے انٹریکٹ کیا ہے, جس میں سعودی عرب کی ساری انویسٹمنٹ سے تھرو آ رہی ہے, سعودی ڈیلیگیشن شامل ہے, ان سب نے کہا ہے کہ دس از این ایبسلیوٹلی پرفیکٹ آرگنائزیشن, اور یہ فارن انویسٹمنٹ کو انکریج کرنے میں اور اس کو جو ہدف ہے حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے گی. اور یہی وجہ ہے کہ علی امین گنڈا پور بھی الٹیمیٹلی اس کی میٹنگ میں جا بیٹھے. جی ایسے ہی, ٹھیک ہے, وچ از اے گڈ سائن. مطلب ہے اس کا فیصلہ جس نے بھی کیا ہے, اگر یہ علی امین گنڈا پور کا اپنا فیصلہ ہے, ویل ڈن. اگر یہ بھائی کی مرضی سے ہے, ویل ڈن. یہ اداروں کے ساتھ جو اس قسم کے انسٹیٹیوشنز ہیں, ان میں بیٹھ کے ہی مسائل کا حل ملے گا, اس کے علاوہ نہیں ملے گا. دوسری طرف آپ دیکھیں کہ ضد جو ہے, وہ کہتے ہیں نا ات خدا دا ویر, ضد کے بعد پھر دوسری پارٹی جو ہے وہ بھی تھوڑا سا اپنا سٹانس چینج کرتی ہے. بانی پی ٹی آئی کے علاوہ شاہ محمود قریشی صاحب دوسرے بڑے لیڈر ہیں پارٹی کے, جس طرح کی زبان ان کی اولاد استعمال کر رہی ہے, جو اس وقت الیکٹڈ ممبرز ہیں, 3 کے بیٹے ہیں. ویسے تو پی ٹی آئی بلیو نہیں کرتی موروثیت پر, لیکن ایک گھر میں 4 MNA MPs جو ہیں وہ پتہ نہیں کس بات کی دلیل ہے. اینی وے, ہیونگ سیڈ دیٹ, تو وہ چونکہ بہت زیادہ بڑھ کے بول رہے تھے, خود شاہ محمود قریشی صاحب کے بھی بیانات بہت انگارڈڈ تھے, تو ان کو انہوں نے کہا کہ اچھا اوکے, پھر لیں 9 مقدمے مزید لیں. ہاں جی, تو یہ چاہے یہ مقدمے کی بنیاد ٹھیک ہے, ٹھوس ہے, یا یہ وہ روایت کے مطابق انہوں نے قائم کر دیا, لیکن بھگتنے پڑیں گے. ٹھیک ہے نا, آپ کو ریلیف تو پھر ایٹ دی اینڈ چاہیے ہوگا نا. یہ میرے خیال سے پریلیوڈ ہے اس بات کا کہ اگر عدالتوں نے ان کو چھوڑ دیا تو ان کو گھر نہیں جانے دینا ہم نے. بالکل ٹھیک ہے, بٹ اسٹل دا تھنگ از کہ جس طرح یہ مقدمے بنتے ہیں, اگر ان کی لائن سیدھی ہو گئی تو ان اے ڈے ہم نے دیکھا ہے کہ علی امین گنڈا پور کی کیسے 40-50 ضمانتیں ایک دن ختم لے لی گئی ہیں. سیاسی بنیادوں پر بنائے گئے مقدمات کا حشر یہی ہوتا ہے. آپ نے دیکھ لیا جو پی ٹی آئی کے دور میں مقدمات بنے تھے, جن پر سے ہاتھ اٹھا لیا تھا, انہوں نے کہا تھا ہم نے تو بنائے نہیں ہیں. حالانکہ 79% جو ہے ریکارڈ کے مطابق بتا رہا ہوں, وہ مقدمات پی ٹی آئی کے دور میں بنے تھے, وہ عدالتوں نے اٹھا کے پھینک دیے. میجورٹی آف دا کیسز اگینسٹ بانی پی ٹی آئی اینڈ ادر لیڈرز ول فزل آؤٹ, یہ ختم ہو جائیں گے. اس لیے پولیٹیکل ہے نا, کیونکہ یہ پولیٹیکلی اورینٹڈ مقدمات ہیں, زیادہ دیر قائم نہیں رہ سکتے. مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سارے مقدمات میں آپ کی جان چھوٹ جائے گی. 4-5-6 مقدمات ایسے ہیں جو بہت سیریس نوعیت کے ہیں, ان کا آپ کو انتظار کرنا پڑے گا. میں یہاں لسٹ بتانے کے لیے تیار اس وقت نہیں ہوں, اس لیے کہ سب کو پتہ ہے میں کیا کہہ رہا ہوں.